اعوذ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، مجھے کہتے ہیں اسامہ جاوید۔ کروڑوں درود و سلام نبی دو جہان آقائے دو جہان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ ناظرین، اس وقت پاکستان میں معاملات بہت گمبھیر چل رہے ہیں، صورتحال بہت خراب چل رہی ہے، کیونکہ علامہ سعد حسین رضوی کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ملک میں مظاہرے بھی چل رہے ہیں، تشدد بھی چل رہا ہے، پولیس اور عوام آمنے سامنے ہے۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مذہبی جماعت پر پابندی بھی عائد کر دی گئی ہے۔ کل ہمارے جو انٹیریئر منسٹر ہیں وزارت داخلہ جناب شیخ رشید صاحب نے یہ اعلان کیا کہ ہم مذہبی جماعت تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پابندی عائد کر رہے ہیں، اور اسی کے ساتھ آج آپ نے دیکھا کہ ملک بھر میں انٹرنیٹ سروس کو معطل کر دیا گیا۔ معطل کیوں کیا گیا اس کے بارے میں بات کریں گے، لیکن آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بنیاد کیوں رکھی گئی، کب رکھی گئی، کس لیے رکھی گئی، خادم حسین رضوی صاحب نے کیا کردار ادا کیا، سعد حسین رضوی صاحب کی گرفتاری کو کیوں گرفتار کیا گیا، وقت سے پہلے جب انہوں نے وقت مانگا تھا اس سے پہلے کیوں گرفتار کیا گیا، فرانسیسی جو سفیر ہے اس کو نکالنے کی باتیں کیوں کی جا رہی تھیں، اور جو 20 اپریل تک کا ٹائم تھا وہ ٹائم اب تک پورا نہیں ہوا، لیکن اس سے پہلے ہی گرفتاری کیوں ہوئی۔ فرانسیسی سفیر کو جب اگر ہم پاکستانی ملک بدر کرتے ہیں، نکالتے ہیں، تو اس کے کیا اثرات ہوں گے۔ پارٹی کی رکنیت معطل کی جا رہی ہے، پارٹی کو بالکل ختم کیا جا رہا ہے، اس کے اثرات کیا ہوں گے، اور پاکستان کے جو موجودہ حالات ہیں ان میں دیکھا جا رہا ہے کہ پنجاب پولیس اور پاکستان کے جو عوام ہیں تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کارکن ہیں وہ بالکل آمنے سامنے ہیں۔ تشدد بھی جاری ہے، توڑ پھوڑ بھی جاری ہے، ٹھیک ہے، سرکاری املاک کو بھی نقصان پہنچایا جا رہا ہے، لوگوں کی گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ یہ سارے معاملات پہ ہم بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے میں بات کرنا چاہوں گا کہ پاکستان تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو مذہبی جماعت ہے اس وقت پاکستان میں پوری متحرک ہے، اور پچھلے 4 سالوں سے ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں یہ سیاسی جماعت جو ہے، جو مذہبی جماعت ہے، انہوں نے کافی اہم کردار ادا کیا ہے۔ تحریک ناموس رسالت کی خاطر انہوں نے قربانیاں بھی دی ہیں، انہوں نے بہت اہم کردار ادا کیا ہے، پارلیمنٹ میں بھی انہوں نے مسئلے اجاگر کیے ہیں اور بہت سی قرارداد بھی منظور کروائی ہیں، لیکن اب بھی اس پارٹی پر مشکل وقت آ چکا ہے۔ علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے جانے کے بعد جب ان کا وصال ہوا، اسی کے بعد میرے جو اپینین ہے، میری جو رائے ہے اس کے مطابق اس پارٹی پر ابھی زوال آ چکا ہے۔ ابھی اس پارٹی کو ملک پاکستان میں غروب کر دیا جائے گا۔ بالکل ایسا ہی ہوا حال ہی میں، جو بالکل 20 اپریل تک نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا تھا حکومت پاکستان کی طرف سے کہ ہم فرانسیسی سفیر کو ملک بدر کر دیں گے، ٹھیک ہے، اس پہ بات چیت غور و فکر جاری تھی، لیکن وقت سے پہلے ہی علامہ سعد حسین رضوی ایک جنازہ پڑھا کر آ رہے تھے اور انہیں گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ یہ سب باتیں تو ویڈیو میں ہم کرتے رہیں گے، لیکن سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ اس پارٹی کی بنیاد کیوں رکھی گئی، کس لیے رکھی گئی، کون سے لوگ تھے جو پارٹی میں شامل تھے اور کیا مقاصد تھے ان کے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ تحریک لبیک پاکستان کی بنیاد خادم حسین رضوی نے 2017 میں رکھی۔ بریلوی سوچ کے حامل خادم حسین رضوی محکمہ اوقاف کی ملازمت کیا کرتے تھے اور لاہور کے ایک مسجد کے خطیب تھے، لیکن 2011 میں جب پنجاب پولیس کے گارڈ ممتاز قادری نے گورنر پنجاب سلمان تاثیر کو قتل کیا تو انہوں نے ممتاز قادری کی کھل کر حمایت کی، جس کے نتیجے میں پنجاب کے محکمہ اوقاف کی جانب سے انہیں نوکری سے فارغ کر دیا گیا۔ اسی کے ساتھ اس کے بعد خادم حسین رضوی نے ناموس رسالت قانون اور آئین کی شق 295 کے تحفظ کے لیے تحریک چلائی، بلکہ ممتاز حسین قادری کی رہائی کے لیے بھی سرگرم رہے، اور جنوری 2016 میں ممتاز قادری کے حق میں حکومتی اجازت کے بغیر علامہ اقبال کے مزار پر ریلی کا انعقاد کیا۔ اسی سال جب ممتاز حسین قادری کو پھانسی دی گئی تو اسی کے ساتھ اسلام آباد کے ڈی چوک کا خادم حسین رضوی نے ریلی کی صورت میں، دھرنے کی صورت میں رخ کیا، لیکن 4 ہی دن کے اندر حکومتی مذاکرات کے ساتھ ساتھ اس دھرنے کو ختم کر دیا گیا، اور دھرنے کے آخر پر علامہ خادم حسین رضوی نے یہ اعلان کیا کہ میں ایک ایسی پارٹی کی بنیاد رکھنے جا رہا ہوں جس کا نام
تحریک لبیک پاکستان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور یہ مذہبی جماعت ہوگی۔ اسی کے ساتھ الیکشن کمیشن کی جانب سے تحریک پاکستان کو بطور سیاسی جماعت رجسٹرڈ بھی نہیں کیا گیا تھا کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف کی نااہلی کے بعد حال ہی ہونے والی NA 120 کی نشست پر جب ضمنی الیکشن ستمبر 2017 میں ہوئے تو جماعت کی حمایت یافتہ آزاد امیدوار شیخ اظہر حسین رضوی نے انتخاب میں حصہ لیا اور 7130 ووٹ حاصل کیے، جو جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی کے امیدواروں سے بھی زیادہ تھے۔ 2017 کی بات کرتے ہیں تو 2017 میں علامہ ہادم حسین رضوی نے اسلام آباد میں ایک کامیاب دھرنا دیا، جس کے پیش نظر حکومت کو تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاہدوں کو ماننا پڑا اور اسی کے ساتھ ساتھ وزیر قانون کو بھی استعفیٰ دینا پڑا۔ تحریک نے اس شہرت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے 2018 کے عام انتخابات میں چاروں صوبوں میں اپنے امیدوار کھڑے کرنے کا اعلان کیا اور قومی اور صوبائی اسمبلی کے نشستوں پر کل 559 امیدوار کھڑے کیے، جن میں سے 2 امیدوار سندھ اسمبلی کے 2 نشستوں پر کامیاب ہوئے اور جبکہ ایک امیدوار نے خصوصی نشست حاصل کی۔ قومی اسمبلی کے انتخابات میں ان کی جماعت ووٹوں کے اعتبار سے ملک میں 5ویں بڑی جماعت تھی اور انہیں 22 لاکھ سے زیادہ ووٹ ملے تھے۔ اس طرح تحریک کے اس وقت 3 ممبر صوبائی اسمبلی میں موجود تھے۔ اس کے علاوہ مولانا ہادم حسین رضوی کا لاہور میں ایک مدرسہ جامعہ ابو ذر غفاری بھی موجود ہے۔ ہادم حسین رضوی کی نومبر 2020 میں وفات کے بعد پارٹی کا نیا سربراہ ہادم حسین رضوی صاحب کے صاحبزادے جناب علامہ سعد حسین رضوی صاحب کو مقرر کر دیا گیا، لیکن یہاں پہ معاملہ ابھی سالو نہیں ہوا تھا۔ معاملہ تب بگڑا جب نومبر کو دھرنا دیا گیا، کہ فرانسیسی سفیر کو ملک بدر کر دیا جائے۔ فرانسیسی سفیر کو ملک بدر کیوں کیا جائے؟ فرانسیسی سفیر کو ملک بدر اس لیے کیا جائے کیونکہ فرانس کے ایک گستاخ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی اور حاکے جاری کیے تھے۔ اسی کے ساتھ اس دھرنے کا جو اختتام ہوا تھا وہ اس معاہدے پہ ہوا تھا کہ حکومت 20 اپریل تک اس پورے معاملے کو خود دیکھے گی اور اسی کے ساتھ ساتھ 20 اپریل تک فرانسیسی سفیر کو ملک بدر کرے گی۔ لیکن پھر ایسا کیوں ہوا کہ علامہ ہادم حسین رضوی صاحب کے صاحبزادے علامہ سعد حسین رضوی صاحب ایک جنازہ پڑھا کے آ رہے تھے، ٹھیک ہے، لاہور کی ایک معروف بیکری ہے، ان کے جناب MD صاحب جن کا انتقال ہوا تھا، ان کا جنازہ پڑھا کے آ رہے تھے کہ اچانک ہی ان کو 4 سے 5 گاڑیوں نے، پولیس کی گاڑیوں نے گھیرا ڈالنے کے بعد ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتار کرنے کے بعد نامعلوم مقام پر منتقل کیا گیا، لیکن ابھی تاحال کوئی اپڈیٹ موصول نہیں ہوئی کہ علامہ سعد حسین رضوی کو کس مقام پر رکھا گیا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ احتجاج کی کال دی گئی۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پارٹی کے جو بھی عہدیداران تھے انہوں نے ملک بھر میں کال دی گئی کہ احتجاج کریں، احتجاج کی کال دی گئی، ملک بھر کو بند کر دیا گیا، ٹریفک کو بھی بند کر دیا گیا اور جو زندگی کے معمولات زندگی تھی وہ بہت ڈسٹرب ہوئی، ٹھیک ہے۔ اور اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ جو 2-3 دن میں پنجاب پولیس اور عوام آمنے سامنے آئی ہے، کیا اس سے پہلے دوسری پارٹیوں میں نہیں ہوتا رہا؟ کیا اس سے پہلے دوسری پارٹیاں احتجاج نہیں کرتی رہیں؟ جناب عمران خان صاحب، آپ سے میرا ایک سوال ہے کہ جب آپ نے 126 دن کا دھرنا دیا تھا تب حالات کتنے کشیدہ تھے؟ 2014 میں آپ نے پاکستان ٹیلی ویژن پر حملہ کیا، سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا، آپ کی پارٹی کے جناب سرگرم رکن بھی اس میں ملوث رہے ہیں، آپ کی پارٹی کے جناب جتنے بھی کارکن تھے انہوں نے حملہ کیا، سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے خود سٹیج پہ کھڑے ہو کر الیکٹریسٹی بجلی کا بل جو ہے نا اس کو جلایا تھا کیونکہ مہنگائی بہت زیادہ تھی اس وقت۔ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ نے ایک احتجاجاً جو ہے نا اس بل کو جلایا تھا۔ لیکن کیا اس وقت آپ ٹھیک تھے؟ اور اب یہ جو پارٹی ہے علامہ سعد حسین رضوی صاحب جن کے سربراہ ہیں تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اس وقت غلط ہے؟ سب سے پہلے تو مجھے یہ بتا دیں کہ احتجاج ہے کس چیز کا؟ آپ بھی مسلمان ہیں، میں بھی مسلمان ہوں، ٹھیک ہے۔ احتجاج اس چیز کا ہے کہ انہوں نے نہ آپ سے 4 حلقے کھولنے کی بات کی ہے، نہ انہوں نے آپ سے پیسے مانگنے کی بات کی ہے، نہ انہوں نے آپ سے کچھ عہدہ مانگا ہے، کچھ بھی نہیں مانگا سوائے ایک کے کہ اس سفیر کو ملک بدر کر دیا جائے، مصنوعات کا بائیکاٹ کر دیا جائے۔ لیکن اس کے ری ایکشن میں کیا ہوا؟ علامہ سعد حسین رضوی کو گرفتار کیا گیا، جیل میں ڈالا گیا، ملک کے حالات خراب ہوئے، عوام سڑکوں پہ نکل آئی،
گھنٹوں ٹریفک، ایک دو دن ٹریفک جو ہے نا اس کے معمولات جو تھے وہ ڈسٹرب رہے، پورے پاکستان ڈسٹرب رہا، ٹھیک ہے. اور اب پارٹی کی جو ہے اس کو کالا دم قرار دیا گیا ہے. ناظرین یہاں پہ ایک دلچسپ بات آپ کو بتاتا چلوں کہ تحریک لبیک پاکستان اس پابندی کے خلاف کیا کر سکتی ہے. اگرچہ حکومت کی جانب سے تنظیم پر پابندی عائد کرنے کے لیے مکمل تیاریاں کی جا چکی ہیں، لیکن تحریک لبیک پاکستان 30 دن کے اندر اس فیصلے کے خلاف وزارت داخلہ میں اپیل دائر کر سکتی ہے. تنظیم کے اس اپیل پر وزارت داخلہ کی ایک کمیٹی جائزہ لے گی، اور اگر یہ کمیٹی بھی اپیل مسترد کر دیتی ہے تو اس فیصلے کے 30 دن کے اندر تحریک لبیک پاکستان ہائی کورٹ سے بھی رجوع کر سکتی ہے. اب آپ کے مائنڈ میں یہ سوال ہوگا کہ کیا یہ پابندی تحریک لبیک کی سرگرمیاں مکمل طور پر ختم کر سکتی ہے؟ جی ہاں، حکومت کی جانب سے ماضی میں بھی متعدد سیاسی و مذہبی جماعتوں اور تنظیموں پر پابندی عائد کی جا چکی ہے. پاکستان کے انسداد دہشت گردی کے ادارے نیکٹا کے مطابق سربراہ احسن غنی اور اسلام آباد کے نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں انسداد دہشت گردی کے پروفیسر اور شعبہ بین الاقوامی تعلقات کے سربراہ ڈاکٹر خرم اقبال کے خیال میں تحریک لبیک پاکستان کے خلاف یہ پابندی شاید زیادہ مؤثر ثابت نہ ہو سکے، کیونکہ تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے والے کی پارٹی کے جو کارکن ہیں ان کی تعداد پاکستان میں بہت زیادہ ہے، اور تھوڑے ہی عرصہ میں اس پارٹی نے خاصہ مقبولیت حاصل کی ہے. اب دوسری بات، ملک کی جو سفیر ہے اس کو معطل کیا جائے، اس کو ملک بدر کیا جائے تو کیا نقصانات ہوتے ہیں؟ کیوں نہیں پاکستانی گورنمنٹ اس سفیر کو معطل کر رہی، کیوں نہیں اس کو ملک بدر کر رہی؟ تو اس کے لیے سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جب بھی کسی سفیر کو نکالا جاتا ہے تو ظاہری سی بات ہے کہ جو انٹرنیشنل ریلیشنز ہیں ہمارے دوسرے ممالک کے ساتھ وہ خراب ہوں گے. یورپی یونین میں جتنے بھی ممالک آتے ہیں، جتنے بھی ملک آتے ہیں، ان کے ساتھ ہمارا جو ریلیشن ہے وہ خراب ہوگا، کیونکہ فرانس جو ہے وہ بھی انوالو ہے. بہت سی ایسی مقامات ہوتے ہیں، بہت سی ایسی سچویشنز ہوتی ہیں جن میں ایک دوسرے کی ہیلپ لینا پڑ جاتی ہے. لیکن ابھی سفیر کو نکالا جاتا ہے تو عوام پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ عوام بھی مصنوعات کا بائیکاٹ کرے. ناظرین حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف جب اقتدار میں نہیں تھی تو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کی طرف سے پولیس کو بھی مارا گیا، پتھراؤ بھی کیا گیا، اور اسی کے ساتھ ساتھ دھرنے بھی دیے گئے. لیکن اب جب بات ناموس رسالت کی آ رہی ہے، جب بات نبی کریم آقا دو جہان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کی شان میں گستاخی پہ بات آ رہی ہے، تب ہم اتنی نیچ ذات پہ آ گئے ہیں کہ ہم نے پارٹی کی رکنیت کو معطل کیا، تحریک لبیک یا رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بین کیا، ملک میں بین کیا، اور اسی کے ساتھ ساتھ دھرنا دینے والوں کے خلاف کارروائی کرنے کا فیصلہ کیا اور کال عدم دہشت گرد تنظیم قرار دیا. اب تک ملک میں کم و بیش 2000 سے 3000 کے لگ بھگ جو پارٹی سے تعلق رکھنے والے افراد ہیں ان کو گرفتار کر دیا جا چکا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ان کو نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا. ناظرین وقت سے پہلے کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا. کیا علامہ سعد حسین رضوی کو رہا کر دیا جائے گا؟ کیا تحریک لبیک یا رسول اللہ علیہ وسلم دوبارہ الیکشن میں حصہ لے سکے گی؟ کیا تحریک لبیک یا رسول اللہ علیہ وسلم پہ جو کالا دم دہشت گردی تنظیم کا لیبل لگایا گیا ہے، ان کو بین کیا گیا ہے، کیا یہ بین اتر جائے گا؟ یہ کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا. لیکن بطور مسلمان ہم سب مسلمان ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ گو ہیں، اور ہم سب کا فرض ہے کہ آقا دو جہان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان پہ پہرا دیں، اور جو بھی کوئی گستاخ آقا دو جہان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے تو اس کو بجائے اس کے ڈیفینڈ کریں، اس کے خلاف قانونی کارروائی کریں. ناظرین وقت سے پہلے کچھ نہیں کہا جا سکتا. کیا علامہ سعد حسین رضوی صاحب کو رہا کر دیا جائے گا؟ کیا تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پارٹی کو کالا دم تنظیم، دہشت گرد تنظیم قرار دیا گیا ہے، کیا یہ بین اتر جائے گا؟ کیا تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ الیکشن لڑے گی؟ کیونکہ ابھی یہ کیس چلے گا، فیصلے ہوں گے، اس کے بعد تفصیلات آپ کے سامنے آئیں گی. ابھی مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.